اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج ہم جملہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جملے کے بنیادی طور پر کتنے حصے ہیں اور ان کی تفصیل کیا ہے، آج ہم وہ ملاحظہ کریں گے جملے کے حصے۔ تو بنیادی طور پر جملے کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں۔ پھر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جملے کے حصے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو جملے کے بنیادی طور پر دو بڑے حصے ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے دونوں حصوں میں، جو کلام کو پورا کر دیتا ہے یعنی جملے کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا اسی تعلق کو کہا جاتا ہے اسناد۔ اسناد کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ ایک ہے مسند الیہ اور ایک ہے مسند۔ مسند الیہ کیا ہے؟ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ یعنی مسند الیہ سے مراد کیا ہے؟ جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ جبکہ دوسرا حصہ ہے مسند، یعنی جملے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں۔ مثلا جواد ذہین ہے، یہ ایک جملہ ہے، یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس جملے میں جواد مسند الیہ اور ذہین مسند ہے۔ یعنی اوپر ہم نے بات کی تھی کہ مسند الیہ کیسے کہتے ہیں؟ جملے میں جس چیز یا شخص کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں جواد ذہین ہے، اس جملے میں جواد کے بارے میں بات کی گئی ہے، لہٰذا یہ جواد کیا ہے؟ یہ مسند الیہ ہے۔ اور دوسرے چیز کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ مسند ہے، جملے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں، لہٰذا جو کچھ کہا گیا ہے وہ ہے ذہین ہے، تو یہ مسند ہے۔ لہٰذا یہ دو حصے مسند الیہ اور مسند یہ جملے کے حصے ہوتے ہیں اور ان سے ہی جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سیکھ چکے ہوں گے۔ آئندہ کسی نئی عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔